اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، سورہ المومنون میں 26 نمبر آیا ہے، اور یہ دعا نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی، اور یہ دعا کیوں مانگی انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے جو سردار تھے، فقال الملأ الذین کفروا، ان کے جو سردار تھے اور جو انکار کرنے والے تھے، سردار کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جن کا انفلوئنس ہوتا ہے، جن کا سوسائٹی میں ایک جو ہے وہ سے ہوتی ہے، ایک جب وہ کوئی چیز کہتے ہیں تو پوری پبلک اس کو سچ ماننے لگتی ہے، پوری پبلک اس چیز کو جو ہے وہ مانتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اکنامی دیکھتے ہیں، وہ لوگ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کا پولیٹیکلی اکنامیکلی انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تو وہ بڑے لوگ کہلاتے ہیں۔ وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ پبلک اس کی بات مانتی ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا قومی ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، انہوں نے کہا، یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک عام بشر ہے، عام آدمی ہے تمہاری طرح کا، جس طرح تم آدمی ہو، اور اس کو کوئی تمہارے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، کوئی ملائک بھیج دیتا، یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ ہم نے کوئی چیز سنی نہیں، نہ اپنے آباء و اجداد سے کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں سنی، کوئی ایسا پیغمبر آئے گا، وہ کہے گا میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اللہ کا پیغام دے گا، کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جن، اور اس کو کوئی جن جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ اس کو کوئی جن آ گیا ہے، یہ عام طرح کا آدمی ہے، اس کو کوئی جن ہے، یہ ایسی ایسی باتیں اس طرح ہی کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ کہہ رہے تھے جو وہاں کے انفلوئنس والے لوگ تھے، اور پبلک جو ہے جن کی بات جو ہے وہ سنتی ہے، وہ لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں، ان کے جھوٹ کے خلاف میری مدد فرما۔ اب رب انصر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد فرما، لیکن وہ بھی میسو، کوئی فوجدار مدد، جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اور اس میں فوجی جو ہے ان کو فوج کی ضرورت ہے، دوسرے ٹروپس کی ضرورت ہے، تو بہت تعداد میں فوج آ گئی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ انصر، مطلب وہ بہت زیادہ مدد۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ ایک تو ہوتا ہے لوگ آپ کو فزیکلی کچھ نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے وہ مینٹلی سائیکولوجیکل آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اکنامیکل نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ آپ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہیں اور آپ نے وہ بات کی نہیں ہو، تو اس جیسا جو دکھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو بھی جن ہے، قریش کہتے تھے، قریش کے بڑے لوگ کہتے تھے، وہاں کے مکے کے بڑے لوگ کہتے تھے، جب وہ کہتے تھے تو سارے لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے۔ تو وہاں پہ آپ کے لیے کوئی اگر ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے، چاہے آپ ان کو سچ بھی بتاؤ، لیکن وہ پبلک جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گی، کیونکہ وہ ان کو سنے گی جن کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو جب آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے تب بھی پبلک یہ سوچے گی یہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس لیے یہی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو ڈیفینڈ کیا، جب قریش کہہ رہے تھے، جب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی، قرآن نازل ہوا اس پہ کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اے نبی تم سچے ہو اور تم اللہ کے نبی ہو، تم ہی سچے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قریش جو ہے وہ چپ ہو گئے، وہ یہ کہنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن نہیں ہے، نہیں، وہ چیزیں بولتے رہتے تھے، وہ ان کی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا۔ اسی طرح یہاں پہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تو ان کے جو لوگ تھے وہ تو وہی مذاق کرتے رہتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے تھے، نوح علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ہنستے تھے اور مذاق کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی،
تو یہ سچویشن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی میں اس سے کیا فائدہ، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، آپ کی زندگی میں اس سے کیا ملتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی قصہ بتاتا ہے آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آپ کے اوپر یہ چیز کس طرح آتی ہے، کبھی بھی اس طرح ملنے کو زیادہ تر ملتا ہے کہ آپ کی کبھی فیملی میں، کبھی فرینڈس میں، کبھی جاب پہ، کہیں پہ بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو، لیکن آپ کی فیملی میں کوئی انفلوئنس والا ہو، کوئی پیسے والا ہو، کوئی اس طرح کا بندہ ہو یا بندی ہو، تو وہ آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، چاہے وہ جانے میں چاہے انجانے میں، چاہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو لیکن اس کو پتہ نہیں ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور آپ کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو برا بلا کہیں یا اس کے خلاف اس کے لیے بد دعائیں مانگیں۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ رب انصرنی، اے ہمارے رب ہماری مدد فرما، جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اس وقت کشتی کے لیے کہا جب کشتی کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کشتی کیا ہے، وہاں پہ کوئی پانی بھی نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے وہ پہاڑ تھے، اس لیے وہ آگے ہنستے تھے یہ کیا ہے، پانی کہاں ہے، یہ کہاں پہ تم چلاؤ گے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو جو ہے اس کی اللہ عز و جل کی مدد آئی، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب میری مدد فرما، جو وہ جھوٹ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہتا ہے تو اس کا جو دکھ ہوتا ہے وہ فزیکل، جو آپ کو کوئی مارتا ہے، فزیکلی کوئی مارتا ہے یا اور کوئی بات کہتا ہے تو وہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو تو وہ آپ مجھ سے مدد مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے گا، اور آپ کے دل کو جو ہے وہ، کیونکہ جب بھی مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اگر اس کو کوئی بھی چوٹ لگی ہے تو وہ پہلے چوٹ کو دیکھے گا، اپنی مدد کرے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس کا علاج کروں، نہ کہ جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے یا کچھ اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس سے لڑے گا۔ اگر اس کو کوئی چوٹ لگی ہے اور اس کی کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی مدد کروانے کے لیے کوشش کرے گا میری مدد ہو، اور میں جو ہے میری صحت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ میں اس سے لڑوں، کیونکہ وہ چیزیں بعد میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، لیکن میں اپنی صحت کے لیے، اپنی باڈی میں جو مجھے نقصان ہوا ہے میں اس کو پہلے دیکھوں۔ تو اسی طرح جب آپ کو کوئی بھی کچھ بھی اس طرح کہہ رہا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیا ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔